بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس نمازوں کا ذخیرہ نہیں ہے، میرے پاس روزوں کا ذخیرہ نہیں ہے، میرے پاس زکوٰۃ کا ذخیرہ نہیں ہے، میں نے زیادہ عبادت تو نہیں کر پائی، پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میں دل سے محبت کرتا ہوں۔ اور حضور کا بھی فرمان ہے کہ جب تک کوئی اپنے ماں باپ اولاد ساری چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہے۔ تو حضور سے وہ کہتے ہیں مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، تو حضور فرماتے ہیں تو ٹھیک ہے، تو کل میدان محشر میں میرے ساتھ ہوگا۔ جو جس سے حضور فرماتے ہیں جو جس سے محبت کرے گا کل میدان محشر میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب ہمارے اوپر بات ہے کہ ہم دنیا دار سے محبت کریں گے یا مدینے کے تاجدار سے محبت کریں گے۔ اگر دنیا دار سے محبت کریں گے تو پھر ہماری بھلائی نہیں ہے، ہم جس دنیا دار سے محبت کریں گے کل میدان محشر میں اسی کے ساتھ ہوں گے، اور اگر مدینے کے تاجدار سے محبت کریں گے تو مدینے والے آقا کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں ہمارے نوجوانوں نے اپنی زندگیوں کو تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے، اپنے آپ ہی اپنی زندگیوں کو تباہ کر دیا ہے۔ ملے خاک میں گئے لشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، یہی تجھ کو دھن گئے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، زمانے کے فیشن نے دھوکے میں ڈالا۔ آج جو نوجوان اپنی مانگ کو سنوار کے نکلتا ہے، اپنے بالوں کو کاٹ کے نکلتا ہے، اپنے چہرے پہ کریم لگا کے نکلتا ہے، کچھ سال ایسے آئیں گے، کچھ سالوں کے بعد اپنا چہرہ دیکھنا بھی وہ گوارا نہیں کرے گا، اس کے چہرے پہ جھریاں پڑ جائیں گی، اس کے بال سفید ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں جتنے بھی بزرگ حضرات ہیں، کیا یہ ایسے ہی تھوڑی تھے؟ ان کی بھی جوانی تھی، ان کا بھی بچپنا تھا، تو کیوں نہ ہم اسی جوانی میں اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں اور سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ لوگ پوچھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اگر توبہ کریں گے کیا معاف کرے جائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے تو ایک توبہ کر لے، سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تجھے ایسے ہی معاف کر دے گا جیسے تو نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے ہیں۔ تو ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں آئیں، تائب ہو جائیں، سچے دل سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ایک توبہ سے معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی تکلیف برداشت کی ہم لوگوں کے لیے، پتھر کھائے۔ طائف کے میدان میں جب حضور گزرے، میں وہ جگہ بھی دیکھ کر آیا ہوں، ابھی 7-8 دن ہوئے ہیں مجھے مدینہ شریف سے واپسی کے، میں وہ جگہ بھی دیکھ کر آیا ہوں۔ طائف کا جو میدان ہے کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب ظالموں نے پتھر مارے تھے، آپ کی پنڈلیوں سے خون نکل رہے تھے، خون نکل رہا تھا۔ آپ کو ایک غلام نے، عداس جن کے یہاں کام کرتا تھا، عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا، وہ باغ بھی دیکھ کر آیا ہوں، اور وہ عتبہ اور شیبہ کے مکان بھی دیکھ کر آیا ہوں۔ آج 1400 سال گزر گئے، ان کے مکان ایسے ہی ویران ہیں، ان پر نحوست گزر رہی ہے، نحوست برس رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب خون نکل رہا تھا تو آپ انگوروں کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ایک عداس غلام تھا، عتبہ اور شیبہ کا دل بھی پگھل گیا، اتنا طائف والوں نے آپ کو تکلیفیں دی۔ حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ مجھے طائف میں تکلیفیں ملی ہیں، اور کس کے لیے تکلیفیں برداشت کی ہیں؟ ہم لوگوں کے لیے۔ اور حضور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے جہان کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ جب آپ کو تکلیفیں ملی، جب آپ نے وہاں پر آپ کو جب تکلیف ملی تو فرشتے آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائے یہ جو پہاڑ ہے نا، ان پہاڑوں کو آپس میں ملا کے اور ان کی چٹنی بنا دیں گے، ان کو یہیں پر مار دیا جائے گا، ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، آپ حکم فرمائیں۔ حضور فرماتے ہیں نہیں، ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں گی، ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھیں گی۔ یہ نہیں سمجھتے ہیں تو کیا ہوا، میں رحمت بن کر آیا ہوں، کسی کی زحمت بن کر نہیں آیا ہوں۔ میرے حضور نے کتنی تکلیفیں سہی ہیں، آپ کے لیے میٹنگیں ہوئی ہیں۔ ابو جہل نے ایک میٹنگ کی اور میٹنگ میں تمام لوگوں کو بلایا، جب اس کا بس نہیں چلا اور اس سے حضور جو لوگوں کو دعوت دیتے تھے ایمان کی، جب نہیں روکا گیا تو اس نے اپنے دوست حبیب یمنی کو بلایا اور کہا کہ تو میرا دوست ہے، تو اگر ان کو سمجھائے گا تو یہ سمجھ جائیں گے کہ ایمان کی دعوت نہیں دیں گے، یہ جھوٹے ہیں معاذ اللہ، یہ جادوگر ہیں معاذ اللہ، یہ لوگوں کو بہلاتے ہیں پھسلاتے ہیں، اپنی طرف لے جا رہے ہیں، سارے لوگوں کو اپنی طرف اپنا کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ تو حبیب یمنی آیا، میٹنگ لگی ہوئی تھی، تو حبیب یمنی نے کہا
کہ ٹھیک ہے ان کو بلاؤ. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلایا گیا. ابو جہل نے کہہ دیا تھا کہ جب وہ آئیں تو کوئی کھڑا مت ہونا, کوئی بھی ان کے ادب کے لیے کھڑے مت ہونا. لیکن جیسے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے, سب سے پہلے ابو جہل کھڑا ہوا, پھر باقی سارے کافر کھڑے ہو گئے. تو جب بعد میں حضور چلے گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ تم تو کہتے تھے کہ کھڑے مت ہونا, تم خود کھڑے ہو گئے. تو ابو جہل کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگا کسی نے مجھے اٹھا دیا ہو. کہا تمہیں ایسا لگا تو ہمیں بھی ایسا لگا کہ ہمیں کسی نے اٹھا دیا. فرشتوں نے کہا, حکم ہوا کہ فرشتوں جاؤ, حضور جا رہے گئے, جو بھی بیٹھا ہوا ہے سب کو کھڑے کر دو. سارے لوگ حضور کے ادب میں کھڑے ہو گئے. حبیب یمنی نے سوال کیے کہ دیکھو میرے دو سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کا جادو, اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ جو کریں گے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ جادوگر ہیں تو زمین پر جادو چلے گا, آسمان پر جادو نہیں چلے گا. مجھے یہ معلوم چلا ہے کہ آپ جادوگر ہیں. تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. میں وہ پہاڑ بھی دیکھ کر آیا ہوں جہاں پر حضور نے کھڑے ہو کر انگلیوں سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. اور دوسرا میرا جو سوال ہے وہ سوال بھی آپ کریں گے اور اس کا جواب بھی آپ دیں گے. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ ایک پہاڑی پر گئے اور جانے کے بعد چاند کی طرف اشارہ کیا, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو حبیب یمنی نے کہا میں سمجھ گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, میں سمجھ گیا آپ اللہ کے نبی ہیں, لیکن جب دوسرا والا جواب اب مل جائے گا مجھے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. سارے کافر دیکھ رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہی چاہتے ہو کہ تمہارے سوال کا جواب, تمہارا سوال بھی میں کروں اور جواب بھی میں دوں؟ تو سنو, سوال یہ ہے کہ تمہاری ایک بیٹی ہے جو کہ معذور ہے, جس کے پیر ٹھیک نہیں ہیں, پیروں سے چل نہیں سکتی ہے, وہ بیٹی ہے, جاؤ تمہاری بیٹی کو میں نے شفا دے دی ہے. جب اتنا کہا تھا تو وہ قدموں پہ گر گیا تھا, یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیں. وہیں پر اس نے پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب گھر پہ آیا دروازہ کھٹکھٹایا تو پہلے تو اور لوگ کھولتے تھے, لیکن آج اس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیٹی جو پیروں سے چل نہیں سکتی تھی خود دروازہ کھولنے کے لیے آتی ہے. اور جب وہ دیکھتا ہے اپنی بیٹی کو کہتا ہے بیٹی تو تو معذور تھی, تو تو پیروں سے معذور تھی, تو چل نہیں سکتی تھی, تو شفایاب کیسے ہو گئی, تو دروازہ کھولنے کیسے چلی آئی؟ اس نے کہا ابا مجھے ابھی خواب آیا تھا, ایک نورانی چہرے والا میرے خواب میں آیا تھا, ایک نورانی کپڑوں والا میرے خواب میں آیا تھا, انہوں نے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی کیا ہے اور میرے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرا ہے, میرے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا ہے, میں شفایاب ہو گئی ہوں, میں مسلمان بھی ہو گئی ہوں, شفایاب بھی ہو گئی ہوں. وہ کہنے لگا بیٹی میں ابھی اسی کا کلمہ پڑھ کے آیا ہوں. تو میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیا نہیں کیا, اور آج ہم اسی نبی کے ماننے والے ہم نے ان کو بلا دیا ہے, اپنے گھر سے ان کو نکال دیا, اپنے دل سے ان کو نکال دیا, اپنی دکانوں سے ان کو نکال دیا, اپنے مکانوں سے ان کو نکال دیا. ہم ان کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے, ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتے, اسی لیے ہم سب سے پیچھے گئے. وہ مسلمان بھی تھے جو تنہا ایک مسلمان اگر 60,000 کے مقابلے میں بھی نکلتا تھا تو 60,000 کے لشکر کو پھاڑتا ہوا نکل جاتا تھا, اور 60,000 کا لشکر اس سے تھراتا تھا. وہ مسلمان بھی تھے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والے لوگ تھے. وہ حضرت خالد بن ولید 313 کے ساتھ 60,000 کے لشکر میں اتر گئے. پہلے 20,000 کا لشکر تھا ادھر اور 60,000 کا لشکر تھا ادھر. لوگوں نے کہا کہ ان کے مقابلے میں کتنے لوگ جائیں گے, ہم تو 20,000 ہیں. تو ایک کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ ان کے مقابلے میں ہم صرف 10,000 لوگوں کو لے کے جائیں گے, کافروں کے مقابلے میں صرف 10,000 لوگ جائیں گے. دوسرا کھڑا ہوا, کہا ان کی اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ 60,000 کے مقابلے میں 10,000 لے کے جائیں, یہ ان کے ایمان تھے. کہا ہم 10,000 نہیں بلکہ صرف 5,000 لے کے جائیں گے. دوسرا کھڑا ہوا, کہا آپ 5,000 کی باتیں کرتے ہو, ہم اللہ سے ڈرنے والی قوم ہیں, ہم حضور کو ماننے والی قوم ہیں, ہم ان کے مقابلے میں 5,000 نہیں صرف 1,000 مسلمان جائیں گے 60,000 کے مقابلے میں. ایک کھڑا ہو گیا, کہا خالد بن ولید تم سپہ سالار ہو, کیا کروا رہے ہو؟ کوئی 20,000 کی باتیں کرتا ہے, کوئی 10,000 کی باتیں کرتا ہے, کوئی 5,000 کی باتیں کرتا ہے. 60,000 کے لشکر سے 60,000 سے 1,000 کیسے لڑ سکتے ہیں؟ خالد بن ولید کھڑے ہوئے, کہا تم بھی بتاؤ, اپنا فیصلہ دو. خالد بن ولید کتنے لوگوں کو لے کے جانا چاہتے ہو؟ خالد بن ولید نے کہا
نہ 20,000 جائیں گے، نہ 10,000 جائیں گے، نہ 5,000 جائیں گے، 60,000 کے مقابلے میں صرف 60 مسلمان جائیں گے۔ 60,000 کے مقابلے میں صرف 60 مسلمان جائیں گے۔ ایک کھڑے ہوئے کہا خالد آج تم مروا کے رہو گے، آج تو مسلمانوں کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا تم 60 کی باتیں کرتے ہو، اگر خالد بن ولید تنہا 60,000 کے مقابلے میں نکل جائے تو تنہا خالد بن ولید کی تلوار کافی ہے، اور یہ 60,000 کا لشکر بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ 60,000 کا، 60 اور 60,000 کی باتیں کرتے ہو۔ کیا ہوا؟ 60 مسلمان، صرف 60 مسلمان خالد بن ولید کے ساتھ، سپہ سالار خالد بن ولید کے ساتھ صرف 60 مسلمان گئے اپنی تلواروں کو لہراتے ہوئے۔ یہ وہ مسلمان تھے، دنیا دیکھ رہی تھی، دنیا سوچ رہی تھی کہ آج مسلمان برباد ہو جائیں گے، آج مسلمان تباہ ہو جائیں گے، آج مسلمانوں کا نام لینے والا کوئی نظر نہیں آئے گا، آج مسلمانوں کا نام لینے والا کوئی بھی نظر نہیں آئے گا، آج تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ 60 لوگوں کو 60,000 کے مقابلے میں لے جاتے ہیں۔ خالد بن ولید ان لوگوں کا، جو 60 مسلمان جا رہے تھے، ان کا ایمان اتنا پکا تھا، اتنا مضبوط تھا کہ حضور سے محبت کرنے والے لوگ تھے، حضور سے عشق کرنے والے لوگ تھے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، اللہ پر ان کا ایمان تھا، حضور پر ان کا ایمان تھا۔ 60 لوگ جب 60,000 کے مقابلے میں نکلے، گرد اڑنا شروع ہوئی، گرد اڑنے لگی، لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، آج مسلمان ختم ہو گئے، آج مسلمان برباد ہو گئے، آج مسلمان مار دیے جائیں گے۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں؟ جب دھول ختم ہوئی، جب گرد ختم ہوئی، دنیا نے دیکھا کہ 60 مسلمان جو 60,000 کے مقابلے میں گئے تھے، نعرے تکبیر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے واپس آ رہے تھے، اور 60,000 کا لشکر بھاگتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ دنیا نے کہا تھا مسلمان اپنی طاقت کی بنیاد پر نہیں جیتتا ہے، محمد الرسول اللہ سے محبت کی بنیاد پر جیتتا ہے، حضور سے محبت کی بنیاد پر جیتتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ ہمارے دل کے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن ہم صرف نام کے کہلانے کے مسلمان ہیں۔ آج کوئی تکلیف آ جائے، کوئی تھوڑی سی ہم پر پڑ جائے، ہم تانا کشی کرنے لگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم گستاخیاں کرنے لگتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے ہیں۔ اللہ نے ساری مصیبتیں ہم پہ ہی ڈالنا تھا، ساری مصیبتیں ہم پہ ڈال دی۔ اللہ آزمائشیں لیتا ہے، کبھی مال کے ذریعے سے، کبھی اولاد کے ذریعے سے، کبھی کسی بھی چیز کے ذریعے سے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اس ٹائم اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ تمہارے دامن چھوٹے پڑ جائیں گے۔ اس کی عطاؤں میں کمی نہیں ہے۔ ہم اگر دعا بھی مانگتے ہیں نا، ایک بات یاد رکھیں، اگر ہم دعا بھی مانگتے ہیں اور ہماری دعا اگر فوراً قبول نہیں ہوتی ہے، یہ مت سمجھیں کہ اللہ نے ہماری دعا کو قبول نہیں کیا۔ ہماری دعائیں بعد کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں، جب ہم میدان محشر میں جمع ہوں گے تو یہ جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، یہ بعد میں ہمارا ساتھ دیں گی۔ اس وقت ہم کہیں گے کہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی، کاش بھی ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کا صلہ آپ کو بعد میں ملے گا، جو یہاں اگر دعا آپ کی قبول نہیں ہوتی ہے۔ آخری بات کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں، مجاہد ملت کانفرنس میں بیٹھنے والوں پیغام لے کے جاؤ۔ یہاں پر صرف آپ تنہا نہیں بیٹھے، اگر آپ بیٹھے ہو یا نہ بیٹھے ہو، آپ اٹھ کے بھی چلے جاؤ، لیکن اللہ کے فرشتے یہاں موجود ہیں۔ جہاں پر ذکر حبیب ہوتا ہے، ذکر اللہ ہوتا ہے، ذکر رسول ہوتا ہے، وہاں پر فرشتوں کی جماعت آ کے سنا کرتی ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے میرے فرشتوں جاؤ روئے زمین کے چکر لگاؤ، دیکھو کہاں پر میرا بندہ میرا اور میرے محبوب کا اور میرے ولیوں کا ذکر کر رہا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، روئے زمین کے چکر لگاتے ہیں، اور چکر لگانے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں کہ تم زمین پر گئے تھے۔ اچھا، اللہ کے جانتا نہیں ہے؟ جانتا ہے، لیکن گواہی کے طور پر فرشتوں کو بھیجتا ہے، پھر ان سے پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں بتاؤ کیا تم روئے زمین پر گئے تھے، تم نے چکر لگائے تھے، تمہیں کوئی بندہ میرا میرے محبوب کا ذکر کرتے ملا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم گئے تھے، ہم روئے زمین کا ہم نے چکر لگایا، اور ایک جگہ تھی جہاں پر میں نے دیکھا، ہم نے دیکھا کہ کچھ بندے تیرا اور تیرے محبوب کا، تیرے ولیوں کا ذکر کر رہے تھے، تیرے نبیوں کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے انہوں نے مجھے دیکھا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا، تجھے نہیں دیکھا، پر تیری باتیں کر رہے تھے، تیرے بارے میں ذکر ہو رہا تھا،
تیرے بارے میں وہ سن رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں پھر اور کیا وہ کہہ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ جنت کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا پر جنت کی طلب کر رہے تھے، ذکر کرنے والے انہیں بتا رہے تھے اور وہ جنت کے خواہش مند ہو رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اور کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ وہ جہنم کا ذکر کر رہے تھے، جہنم کا ذکر سن رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ انہوں نے جہنم کو تو نہیں دیکھا پر جہنم کا ذکر کر رہے تھے، جہنم کی باتیں سن سن کے ان کے دل کانپ رہے تھے، وہ تیری بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، تیری بارگاہ میں توبہ کر رہے تھے، تیری بارگاہ میں معافی طلب کر رہے تھے، تیری بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جتنے وہاں پر بیٹھے تھے، جتنے ذکر کر رہے تھے، جتنے ذکر سن رہے تھے، میں نے ان سب کو بخش دیا ہے، میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ یہ میرے رب کی عطائیں ہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے ہم لوگوں پر۔ اور پتہ ہے اس محفل میں صرف فرشتے ہی نہیں بلکہ ولیوں کے سلطان حضور غوث پاک بھی آئے ہوئے ہیں۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک، آخری بات کہہ کے میں گزرنا چاہتا ہوں، بس آخری بات ہے، عمل کر لینا جو کہہ کے جا رہا ہوں، پتہ نہیں ہماری زندگی رہی یا نہ رہی، آپ کی رہی یا نہ رہی، پھر یہ باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی یا نہیں ملیں گی، ہمیں ایک سانس کا بھی پتہ نہیں کہ ہماری اگلی سانس آئے گی یا نہیں آئے گی۔ ہم ابھی بول رہے ہیں، اگلا لفظ بول پائیں گے، اگلا جملہ بولیں گے یا نہیں بولیں گے، ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ کب ملک الموت آئیں اور ہماری روح قبض کر کے چلے جائیں۔ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وقت کا پردھان ہوں، میں چیئرمین ہوں، میں بدھائک ہوں، میں منتری ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ ایک وقت، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا، ان کی روح کو کھینچ لیا گیا، اور آج ان کی قبروں کو دیکھیں آپ، ویران پڑی ہیں، ان کی قبریں کہتی ہیں کہ کوئی ادھر بھی آؤ، کوئی ادھر بھی کچھ پڑھ کے چلے جاؤ۔ تو پتہ نہیں زندگی کا کہ کب زندگی اختتام پذیر ہو جائے، کب زندگی کی شام ہو جائے۔ تو بغداد شریف کے اندر دو ایسے گھر تھے جو بہت زیادہ غربت زدہ تھے، اس میں سے ایک گھر میں ایک چھوٹی سی بچی رہا کرتی تھی اور ایک غریب ماں رہا کرتی تھی۔ دونوں حضور سے بڑے سچے پیار کرتے تھے، سچا عشق کرتے تھے، حضور سے محبت کرتے تھے دونوں لوگ، اور جہاں بھی حضور کا ذکر ہوتا تھا یہ سننے کے لیے چلے جاتے تھے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ مت سوچنا کہ بڑا جلسہ ہوا ہے ہم تبھی حضور کا ذکر سنیں، چھوٹی میلاد میں بھی جایا کریں اگر کسی کے گھر میلاد ہو، کیونکہ حضور سے جو محبت کرتا گئے، حضور سے جو عشق کرتا گئے، حضور اس کے ٹوٹے ہوئے چھپروں میں بھی تشریف لاتے گئے، حضور اس کے ٹوٹے ہوئے چھپروں میں بھی آتے ہیں۔ یہ بوڑھی ماں تھی، غریب ماں تھی، جب اسے پتا چلا کہ ایک ہمارے ہی شہر کے اندر بغداد شہر میں بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، بہت بڑا جلسہ ہونے والا ہے، جیسا آج ہم لوگوں نے یہاں پہ جلسہ کرایا، ایسا جلسہ ہونے والا ہے، بڑے بڑے اچھے لوگ آئیں گے، حضور کا ذکر کریں گے، حضور کی باتیں کریں گے، حضور کی نعتیں پڑھیں گے، تو کیوں نہ ہم اس جلسے میں شرکت کریں اور اس جلسے میں جا کے حضور کی باتیں سنیں، حضور کی نعتیں سنیں۔ تو اس کو بہت خوشی تھی کہ ہم مدینے والے کا ذکر سنیں، اس کے اللہ کے ولیوں کا ذکر سنیں، اللہ کے محبوب کا ذکر سنیں۔ تو یہ بھی چلی گئی، ماں اور بیٹی تھی، غریب تھی تو چلی گئی۔ ایسے ہی وہاں پر یہ تو کھلا ہوا ہے، وہاں پر گیٹ لگا ہوا تھا اور اس دروازے پر لوگ کھڑے ہوئے تھے، دربان کھڑے ہوئے تھے۔ تو جب یہ غریب ماں وہاں پر پہنچی، اندر انٹری لینا چاہا تو دربانوں نے روک لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ کہا ہم حضور کا ذکر سننے کے لیے جا رہے ہیں، حضور کا جلسہ ہونے والا ہے، جلسے میں بڑے اچھے لوگ آئیں گے، بڑا اچھا ذکر کریں گے، بڑی اچھی نعتیں پڑھیں گے، ہم سنیں گے اور سبحان اللہ کہیں گے۔ تو جو دروازے پر لوگ کھڑے تھے انہوں نے روک لیا، کہا آپ اندر نہیں جا سکتی۔ کہا میں اندر نہیں جا سکتی، کیوں؟ کہا آپ کے پاس کوئی کارڈ ہے، کوئی انویٹیشن کارڈ کہ جس کی وجہ سے ہم آپ کو اندر انٹری دے دیں؟ کیونکہ یہاں پر وہ لوگ جاتے ہیں جن کا کارڈ بنا ہوا ہو، جن کے پاس کوئی کارڈ ہو، کوئی پرچہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے، میرے پاس کوئی پرچہ نہیں ہے، پر ہم حضور کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم آپ کا کھانا نہیں کھائیں گے، آپ کی کوئی چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم تو حضور کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، حضور کا ذکر سنیں گے چلے جائیں گے، ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں کیا مطلب، ہم تو حضور کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں بھائی ایسے نہیں ہو سکتا، آپ اندر نہیں جا سکتی، آپ کو اندر نہیں بھیجا جائے گا، جلسہ تو ضرور ہو رہا ہے لیکن آپ کے پاس جب تک کارڈ نہیں ہوگا آپ اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ کہا یہ کیسی بات ہے، کیا غریبوں کی کوئی نہیں سنتا، کیا غریب اس جلسے میں نہیں بیٹھ سکتے؟
اس نے کہا ہمیں نہیں پتا، آپ کارڈ لائیں گی تب اندر داخل ہوں گی۔ اس نے کہا دیکھتے ہیں کون روکتا ہے۔ جیسے ہی اس نے اندر داخل ہونا چاہا تو وہ دروازے پر جو لوگ کھڑے تھے نا، انہوں نے لات ماری، پیٹ پہ لات لگی، عورت زمین پر گری، اور جب زمین پر گری تو اس کی چیخ نکل گئی، اس کے آنسو نکل آئے۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی ایک نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ بوڑھی ماں تھی، اس کے آنسو نکلے تو اس کی چھوٹی بیٹی تھی، بڑی سمجھدار تھی، کہا اماں آپ روتی کیوں ہو؟ آپ آنسو نہ بہاؤ، آپ رو مت۔ مدینے والے آقا سے جو پیار کرتا ہے نا، مدینے والے آقا اس کے ٹوٹے ہوئے چھپروں میں تشریف لاتے ہیں۔ ماں آپ رو نہ، آپ آنسو نہ بہاؤ۔ ہم غریب سہی تو کیا ہوا، ہمارا گھر ٹوٹا پھوٹا سہی تو کیا ہوا، ہم اتنی بڑی مجلس نہ کر پائے تو کیا ہوا، اتنا بڑا جلسہ نہ سجا پائے تو کیا ہوا۔ ماں ٹوٹے ہوئے چھپر کے نیچے دو مصلے بچھائیں گے، ایک پر تو بیٹھنا، ایک پر میں بیٹھوں گی۔ جب میں نبی کی نعت پڑھوں تو تو سبحان اللہ کہنا، جب تو پڑھے گی تو میں سبحان اللہ کہوں گی۔ ماں آپ رو مت، آنسو مت بہاؤ۔ ہم تو حضور کو ماننے والے لوگ ہیں، سچا عشق کرنے والے لوگ ہیں، سچا پیار کرنے والے لوگ ہیں، اور ہم کو یقین ہے کہ ہم حضور کو اگر دل سے بلائیں گے تو حضور ہمارے گھروں میں تشریف لائیں گے۔ ماں نے سنا، بیٹی بڑی سمجھدار ہے، کہا ٹھیک ہے بیٹی جیسا تو کہتی ہے ویسا ہی کرتے ہیں۔ بیٹی کا ہاتھ پکڑا، اپنے ٹوٹے ہوئے چھپر میں آ گئی، اداس تھی۔ اور جب کوئی اداس ہوتا ہے حضور کی بارگاہ سے تو حضور کو یہ گوارا نہیں ہوتا ہے کہ میرا چاہنے والا اور مجھ سے اداس ہو گیا، مجھ سے اس نے مانگا اور عطا نہیں ہوا۔ تو حضور کے ہاں تو نہ ہے ہی نہیں نا، وہاں تو منادی ہے ہی نہیں کسی چیز کی، جتنا مانگو گے اتنا عطا کیا جائے گا، جتنا چاہو گے اتنا ملے گا۔ جب یہ اپنے ٹوٹے ہوئے گھر پہ، ٹوٹے ہوئے چھپر کے نیچے دو مصلے بچھائے، ایک پر ماں بیٹھ گئی، ایک پر بیٹی بیٹھ گئی۔ جب بیٹی حضور کا ذکر کرتی تھی تو ماں سبحان اللہ کہتی تھی، جب ماں حضور کا ذکر کرتی تھی تو بیٹی سبحان اللہ کہتی تھی۔ یہ ان کا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ رات کا آدھا حصہ گزر گیا۔ جب رات کا آدھا ٹائم گزرا تو ماں نے کہا بیٹی مجھے وضو کرنا ہے، تازہ وضو بناؤں گی، وضو کرنا ہے، آپ وضو کے لیے پانی لے کے دو۔ تو اس کی بیٹی نے کہا ٹھیک ہے ماں آپ بیٹھے میں پانی لے کے آتی ہوں۔ اس کی بیٹی اندر سے اٹھی، باہر سے پانی آتا تھا، کنواں موجود تھا، کنواں سے پانی آتا تھا۔ جب دروازے کے باہر نکلی، دروازے کے باہر گئی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ دل کے کانوں سے سننا، اس کی چیخ نکل گئی، کہا ماں دیکھو دروازے پہ کوئی آیا ہے، دیکھو دروازے پہ کوئی آیا ہے۔ اس کی ماں نے کہا بیٹی ہمیں اپنے گھر کے دروازے کے اندر کوئی داخل نہیں ہونے دیتا، ہمارے دروازے پر اتنے وقت کون آیا ہے، ہمارے دروازے پہ کون آ سکتا ہے۔ اس کی بیٹی نے کہا ماں دیکھو تو سکی، اس کا چہرہ بھی نورانی ہے، اس کا جلوہ بھی نورانی ہے، اس کے کپڑے بھی نورانی ہے، ماں دیکھو تو سکی کوئی آیا ہے۔ اس کی ماں دوڑ کے آتی ہے، جب دیکھتی ہے تو دروازے پر کوئی اور نہیں تھا، بغداد سے غوث پاک آئے تھے، بغداد سے غوث پاک آئے تھے۔ اس کی ماں نے کہا یا پیر پیرا، یا غوث اعظم آپ تو بڑے اعلیٰ ولی ہو، اور آئے ہی نہیں آ کے دہلیز کو چوم رکھے تھے۔ کہا سرکار غوث اعظم آپ تو بڑے اعلیٰ ولی ہیں، آپ تو بڑے اچھے ولی ہیں، آپ آ کے اور دہلیز کو کیوں چوم رکھے ہو؟ غوث پاک فرماتے ہیں اے بوڑھی سن لے، ہم تیری دہلیز کو نہیں چوم رہے ہیں، ہم تو اس دہلیز کو چوم رہے ہیں۔ ہم نے ابھی حسنین کے نانا کو آتے جاتے دیکھا ہے، ہم نے ابھی حسنین کے نانا کو آتے جاتے دیکھا ہے۔ تو یہ حضور کے غلام ہوتے ہیں جنہیں سچا عشق حضور سے ہوتا ہے، یہ حضور کے چاہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنی باتیں ہوئی ہیں بتائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔